عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ہر قسم کی حمد اور ثنا اللہ پاک کے لیے جو اس کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، رازق ہے، مدبر ہے، خالق ہے، نیکیوں پر جزا دینے والا ہے، گناہوں پر مواخذہ فرمانے والا ہے. ان گنت درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین ہادی کائنات رحمت دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور ائمہ دین پر. اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 پہ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر، بلکہ یہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر یقین کر لے، آخرت کے دن پر یقین کر لے،
والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین کتاب پر اور تمام انبیاء پر، وآت المال علی حبہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص دیتا ہے اللہ کی محبت کی بنا پر اپنا مال، ذوی القربى والیتامى والمساکین رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور جس نے نماز وقت پہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو جب بھی وہ عہد کر لیتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور وہ لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں تکلیف میں، سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے موقع پر، اولئک الذین صدقوا یہ لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون اور صرف یہ لوگ ہیں متقی اور پرہیزگار۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو میں لے کر آیا ہوں اپنی خواہشیں، مرضیاں، چاہتیں ان کے تابع نہ کر لے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو پیغام دیا وہ ایک انوکھا پیغام تھا، اور وہ پیغام من و عن صحیح صورت میں اللہ پاک کی حجت کے قیام کے طور پر قیامت تک کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے وہ اپنی صحیح صورت میں باقی رہے گا۔ چند دن ہوئے ٹی وی پر میں نے ایک عورت کا سوال سنا اور اسی کی مناسبت سے آج کا خطبہ ہوگا۔ کے پی کی عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ سے سوال کیا، ہمارے ہاں اسلام ہے، عورتیں بلا ضرورت گھروں سے نہیں نکلتی ہیں تو با پردہ نکلتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، مرد ہمارے داڑیاں رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اسلام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمگلنگ ہمارے علاقے میں بہت ہے، نشے کا کاروبار عروج پر ہے، بدکاری اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے، اغوا برائے تاوان یہ بھی عام ہے۔ تو یہ اسلام کی ڈبل شکل کیوں ہے، اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بات یہ ہے تم اپنی بات کو صحیح نہیں بیان کر رہی۔ ایک تو تم کہتی ہو کہ اسلام ہے اور پھر وہ چیزیں بیان کرتی ہو جو اسلام کے منافی ہیں، یا کہو کہ ہمارے علاقے میں یہ برائیاں ہیں اسلام نہیں ہے، یا کہو کہ اسلام ہے اور برائیاں نہیں ہیں، ان برائیوں کا پایا جانا اسلام کے منافی ہے۔
اس لیے کہ جس وقت قرآن پاک 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس معاشرے میں یہ برائیاں تھیں، جھوٹ بول لیتے تھے، وعدے کی خلاف ورزی کر لیتے تھے، غریب کے مال پر ہاتھ صاف کرتے تھے، نشہ بھی استعمال ہو جاتا تھا، اور بد اخلاقی یہ بھی معاشرے میں کوئی بہت زیادہ بری نہیں سمجھی جاتی تھی، معاشرے نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اخلاق عالیہ، اچھی گفتگو، اچھا عمل، اس کو انسان کی فطرت اور نیچر میں رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کیا جائے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ کوئی معاشرہ نہیں ایسا دیکھ سکتے ہیں، خواہ وہ کافر معاشرہ ہو یا چھوٹا بچہ ہو جس کو ابھی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، کافر معاشرے میں کیا وعدہ خلافی کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ نہیں۔ ملاوٹ کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور بد اخلاقی کی تعریف کی جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ نشے کو کیا وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نشے میں مبتلا ہو جائے؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ کسی آدمی کا ناحق مال کھا لیا جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ یہ ایسی قباحتیں ہیں، اور ان کے بالعکس سچائی کو ایک بچہ چھوٹا وہ بھی سمجھتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، کافر معاشرہ بھی سمجھتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، وعدے پہ پورا اترنا، جو بات کر لی ہے اس پہ پورا اترنا بچہ بھی کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، کافر معاشرے میں بھی ہے۔ بچہ بھی سمجھتا کہ بد اخلاقی کے ظلم ہے انسان کے ساتھ، اور کافر معاشرے میں بھی اس کے قوانین ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی برائیاں ہیں جن کے لیے کسی بھی قانون یا پیغمبر یا قرآنی ہدایت کی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک ne ان چیزوں کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا کہ یہ اچھی ہیں، یہ برائی ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا۔ اب یہ برائیاں اگر کسی معاشرے میں پائی جائیں اور اس معاشرے کو کہا جائے کہ مسلم معاشرہ ہے، بالکل نہیں۔ آپ اس کو ذرا مکہ مکرمہ میں جس وقت قرآن پاک کا نزول ہوا ہے وہاں پر اس وقت ذرا غور کریں۔ قرآن پاک مکہ مکرمہ میں 13 سال نازل ہوتا رہا، 13 سال، اور نبوت کا کل عرصہ کتنا ہے؟ 23 سال۔ 13 سال کا عرصہ، اس عرصہ میں ان برائیوں کو قطعی طور پر کہا گیا کہ یہ برائیاں ہیں، تم بھی مانتے ہو یہ برائیاں ہیں۔ آپ کو جس وقت الامین الصادق کے نام سے معاشرہ سے یاد کرتا تھا، کیا اس کو الامین الصادق اس لیے آپ کو کہتے تھے کہ قرآن پاک نے سچائی اور امانت اور دیانت کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور جھوٹ اور بددیانتی اور وعدہ خلافی کو برا کہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے ہی لوگ آپ کو ان خوبیوں کی بنا پر کہتے تھے الصادق الامین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صداقت اور امانت یہ ہر معاشرے کی چاہت ہے کہ ہو۔ آپ اس کو مزید سمجھ سکتے ہیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمانے لگے، مکہ مکرمہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا حلف الوصول کے نام سے۔ کئی لوگ مکہ مکرمہ میں آتے تھے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، تو لوگ ان سے چیزیں خریدنے کے بعد ان کو معاوضہ نہیں دیتے تھے، حالانکہ مکہ مکرمہ تو بہت بابرکت والی اور مثالی جگہ تھی۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے مل بیٹھ کر ایک میٹنگ کی اور یہ معاہدہ کیا کہ ہم
مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، اس شہر میں جو بھی باہر سے کوئی چیز بیچنے کے لیے آئے اور کسی پر ظلم زیادتی ہو، ہم سب مل کر اس کے ساتھ ہوں گے اور ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول۔ اس میں اکثر لوگ فاضل کے نام سے نام اپنا اکثر تھے، لہذا اس کا نام حلف الفضول پڑ گیا، یعنی فاضل یا افضل کے نام سے شریک لوگوں کا معاہدہ۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح کا معاہدے کے لیے مجھے آج بھی کو بلائے نا تو میں حاضر ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکہ کے لوگ بھی ان چیزوں کو نجائز کہتے تھے، اور اس سے پہلے نجائز کہتے تھے کہ قرآن پاک اترے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن پاک اترنا شروع ہوا۔ قرآن پاک نے ان چیزوں پر بین لگایا، وعدے کی خلافی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ جو انسان وعدے پر پورا نہیں ہے اس کا کوئی بھی دین نہیں ہے۔ کیا یہودیت میں وعدے کی خلافی کی تعلیمات دی گئی ہیں؟ عیسائیت میں، ہندو مت میں، دنیا کا کوئی دین نہیں ہے کہتا ہو وعدہ خلافی کرو۔ لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ چنانچہ قرآن پاک نے انہی چیزوں کو جو معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں اور انسان کی فطرت میں شامل ہیں، ان کو 13 سال لوگوں کو بتایا کہ یہ تم برا کہتے ہو، قرآن پاک برا کہتا ہے، چھوڑ دو ان کو۔ ایسی ایک اللہ پر ایمان، یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ قرآن پاک نے 13 سال تقریباً 81 صورتیں، قرآن پاک کی کل صورتیں ہیں 114، اور کم و بیش 81 صورتیں بالاتفاق مکہ مکرمہ میں نازل ہو گئی تھی۔ 12 صورتوں کے بارے میں ذرا اختلاف علماء کو کہ مکے میں نازل ہوئی ہیں یا مدینہ منورہ۔ اس کے بعد جو چند صورتیں ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ گویا کہ 81 صورتیں قرآن پاک وہاں پر اتر آیا۔ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے حکام آگے تھے؟ نہیں۔ نماز کے حکام آخر سالوں میں معراج پر، وہ بھی دو رکعتیں تھی۔ روزوں کا حکم آ گیا تھا؟ بالکل نہیں۔ حج کا حکم نہیں، جہاد کا حکم نہیں، حدود پر سزائیں نہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو مانتے تھے جھوٹ بولنا غلط ہے، خیانت کرنی غلط ہے، بدکاری غلط ہے، لوگوں کا مال ناحق کھانا غلط ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا زندگی کا اکثر سرمایہ انہی چیزوں سے آتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک جونک شکار نہیں کرتی، خون پیتی ہے، دوسرے جانوروں کا پیتی ہے۔ اس طرح ایک بیل دیکھی آپ نے، بعض درختوں کے اوپر ہوتی ہے براؤن سی، اس کی جڑیں کوئی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جس درخت پر ڈال دو وہ درخت سے ہی وہ قوت حاصل کرتی ہے، تمنا ہی لیتی ہے، اور بالآخر وہ درخت خشک ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی بنا پر سرداری اور کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور معاشرے سارے کا وہ خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے، اہل مکہ کہنے لگے ائتنا بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کتاب کو چھوڑ کر کوئی اور قرآن پاک لے کر آؤ یا پھر اس میں کوئی تبدیلی کر لو۔ آپ نے فرمایا میرے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کروں، میں تو اللہ پاک نے جو کہہ دیا اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ اخلاقیات اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ اللہ پاک نے انسانی ذہن میں ڈال دی ہیں کہ ان لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم بری لگتی ہے۔ اسی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ وہ جو اس عورت نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے کہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لوگ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، پردہ بھی عورتیں کرتی ہیں، گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں موجود ہیں، تو اس کا بتائیے کہ اسلام اور یہ دونوں اکٹھی کیسے ہو گئی؟
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میری بہن اس طرح نہ کہو، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. آپ کہیں یہ ہیں اور اسلام نہیں ہے، یہ ہیں اور اسلام نہیں ہے. یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. اسلام تو اس سے بہت برتر ہے. مل اسلام مل ایمان آپ سے پوچھا گیا. جبریل امین آئے مکہ مکرمہ نہیں مدینہ منورہ میں آئے. اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نماز ادا کرو 5 وقت کی، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج کرو. ایمان کیا ہے؟ اللہ پاک پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، قدر پر ایمان. اس سے بڑھ کر مل احسان. آپ نے فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی بندگی کرو گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم یہ تو کرو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا. اسلام ایمان اور احسان تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اور یہ جو ہے نا نظام اخلاق، یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. یہ تو انسانی ضرورت ہے، انسانی ضرورت. اس کے ہوتے ہوئے دیگر عبادات کا ادا کر لینا ایسے ہی ہے جس طرح کوئی پکے فرش کے اوپر آ کر لا کر بہترین سا پودا لگا دے. پودا نہیں وہاں پر ہوگا، پودے کے لیے ایک زمین چاہیے. اخلاقیات عبادات کے لیے ایک زمین ہے. اور قرآن پاک نے، میں نے عرض کیا 13 سال تک اس کی قرآن پاک نے جو ہے تبلیغ کی ہے، اور احکام نازل ہوتے رہے. سچائی اختیار کرو، اس کو کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو ایک ایک آیت کو کاتبین سے لکھواتے. اور ایسے ہی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس ماحول، اس معاشرے میں ان برائیوں کے ہوتے ہوئے اسلام کی قائل نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو دوگلی پالیسی آ گئی ہے نا کہ ہم دنیا کی ایسی آبادی بن گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اسلام الگ چیز ہے اور یہ برائیاں ان کو چھوڑنا الگ چیز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا 13 سال الگ طور پر عقیدہ اور اخلاقیات، اور باقی 10 سال میں پھر شریعت نے وہ لوگ جو باز نہیں آنے والے ان پر حدیں لگا دی. چوری سے نہیں باز آتے ہو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، نشہ نہیں چھوڑتے ہو ہم سزا دے دیں گے، تہمت لگاتے ہو ہم سزا دے دیں گے، تم بدکاری نہیں چھوڑو گے ہم سزا دے دیں گے. یہ پھر مدینہ منورہ میں جا کر کیا. اور پھر ہوا کیا؟ آپ ان میں سے کسی بھی جرم پر نہیں آپ دیکھیں گے کہ 10-20 آدمیوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں، 10-20 آدمیوں کو رجم کر دیا گیا ہو، 10-20 انسانوں کو شراب پر کوڑے لگے ہوں. ایسا نہیں ہوا. چند ایک 2-3 آدمی، صرف 2-3 آدمی شراب پر کوڑے لگے ہوں گے، 2-3 آدمیوں کے ہاتھ چوری پر کٹے ہوں گے، چند ایک لوگوں کو بدکاری پر سزا ملی ہوگی، اور معاشرہ بالکل صاف، معاشرہ بالکل صاف. آئیے وہ نسخہ کیمیا اور وہ جس کے ساتھ اللہ پاک فرماتے تھے نا جاہدہم بہ جہادا کبیرا، وہ یہی نسخہ ہے، یہی نسخہ ہے. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیس جز بقرآن زیستن. اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. دوسری بات، ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ پاکستان تشریف لائے ہیں، آپ کا مین میسج کیا ہے، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ یہاں پر تبلیغ کم ہوتی ہے، ہر 8 دن کے بعد جمعہ ہوتا ہے، مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، نیٹ پہ جہاں کھولو تو ان کو تبلیغ مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے میں صرف ایک نقطہ اور یک رخی پیغام اور میسج لے کے آئے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو،
لوگوں تک پہنچاؤ. ایک نقطہ صرف ایک، ائمہ کرام کی عزت کرو، اکرام کرو، احترام کرو. انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اس دین کی بڑی خدمت کی ہے. رحمہم اللہ تعالی، اللہ پاک ان کی نیکیاں قبول فرما کے، کمی کوتاہی اگر کسی سے بھول چوک ہوئی ہے تو اس کو معاف فرما کر ان کی قبروں کو منور فرمائے. اللہ راس والعین، سر آنکھوں پر، لیکن ان کی بنا پر الگ الگ ٹولیاں بنا لو. کہتے میرا میسج ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ یہ کتاب ہے جو ہمیں درس دیتی ہے وحدت کا. قرآن پاک خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی نصیحت لینا چاہتا ہے، ہم نے اس کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے. کیا ہی مثالیں ہیں اس کی، کیا ہی اس کے قصوں میں سے حکمت کے ساتھ اتنا حصہ بیان کر دیا جاتا ہے جس کے ساتھ انسان کی انسانیت بحال ہو جائے. جس طرح ایک دریا روانی کے ساتھ بہتا ہے، بڑی سادگی کے ساتھ اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، ایمان کی تعلیم دی گئی، اسلام کی تعلیم دی گئی، انسانیت کی تعلیم دی گئی، اور بہتر معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے بڑی سادگی کے ساتھ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک موقع پر ایک مناظرہ ہو رہا تھا امریکہ میں. ڈاکٹر صاحب کے استاد تھے احمد دیدات. دنیا کا سب سے بڑا عیسائی مناظر تھا. اسلام اور عیسائیت کا تقابل ہو رہا تھا. بات کسی نہج پر اور اختتام پر نہیں آ رہی تھی. آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے. بالآخر بات کہاں رکی؟ شیخ احمد دیدات نے فرمایا یہ میرے پاس کتاب مقدس ہے، اس کا فلاں باب کی حص کی ایل. ایک پیغمبر تھے جن کا واقعہ قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 243 میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ مرے پڑے ہیں، بڑے افسردہ ہوئے. اللہ پاک نے سب کو زندگی دی، اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا. وہ واقعہ قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے یہ میرے پاس کتاب ہے، آپ کہیں جہاں سے چاہو تم میں پڑھوں. بچے، عورتیں، مرد، عورت سنیں اس کی اخلاق عالیہ کو. میں تم کو کہتا ہوں کہ تم کتاب مقدس کی فلاں باب کا ایک صفحہ پڑھ دو اور میں کہوں گا کہ میں ہارا اور تم جیتے. اسے کہ تم کتاب اللہ کہتے ہو. اس نے نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس کے الفاظ ہی اللہ پاک کی کتاب میں ایسے چینج کر دیے ہیں انہوں نے کہ آپ ان کو اپنے گھر میں عورتوں اور بچوں کے سامنے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ تو عالی تعلیمات ہیں، عالی تعلیمات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اللہ پاک فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہمارے اتارے ہوئے احکام کے مطابق اگر تم نہیں چلتے ہو تو ایسے لوگوں کو مسلمان اور مومن نہیں کہا جا سکتا. مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہیں فرمایا الفاسقون، کہیں فرمایا الظالمون. اور آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میں جو لے کر آیا ہوں اپنی مرضیوں کو اس کے تابع نہیں کرتے ہو تو پھر اپنے آپ کو صاحب ایمان نہ کہو. اتنی آسان کتاب، اتنی آسان کتاب، اتنی روانی کے ساتھ تعلیمات، اور پھر بھی ایک انسان. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اس کتاب کو مکھن نکال لیا ہے فتووں کی صورت میں، آپ اس کو پڑھ لیں بس ٹھیک ہے، باقی کیا ہے چھاچ. مکھن نکال لیا، وہ کتاب پڑھ لیں اور بس آپ اس سے فارغ ہیں. اس کو کس لیے پڑھو بھائی؟ اس کو اصحال ثواب کے لیے، مردوں کو بخشانے کے لیے، جان کونی کے وقت، یا صبح صبح بچوں کو پڑھانے کے لیے. جس وقت ابھی بچوں نے نہایا نہیں ہوتا، اچھے کپڑے نہیں پہننے ہوتے ہیں، ابھی نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت بعد اس کو پڑھ لو اور اس کے بعد نہا دھو کر بالکل ریڈی ہو کر پھر تم پریپ میں جا کر انگلش پڑھ لو تاکہ تمہیں ذہن نشین ہو. قرآن پاک اس کے لیے نہیں آیا بھائی. نہ یہ صرف بچوں کے لیے ہے،
نہ صرف یہ مردوں کے ثواب کے لیے آیا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے عزیز ترین رشتہ دار فوت ہوئے، چچا جان فوت ہوئے آپ کے، آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، آپ کے نواسے فوت ہوئے، آپ کے عزیز القدر صحابہ کرام فوت ہوئے، آپ نے جس کو اپنا بیٹا بنایا تھا نا متبنہ حضرت زید، وہ بھی شہید ہوئے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کسی آیت میں، حدیث کے مجموعے میں کہیں پر بھی آپ نے اصحاب صفہ کو کہا ہو جو 24 گھنٹے دین کے لیے جمع ہوتے تھے مدینہ منورہ کے اپنا چبوترے پر، آپ نے ان کو کہا ہو یا میرے چچا جان شہید ہوئے ہیں، میری بیٹی شہید ہوئی ہے، میرا بیٹا ابراہیم شہید ہوا فوت ہوا ہے، میرا متبنہ زید شہید ہوا ہے، میرے صحابہ بدر میں احد میں خندق میں شہید ہوئے، آؤ تم بیٹھ کر سپارے پڑھ دو۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، نہ اپنے عزیزوں کے لیے اور نہ دیگر مسلمانوں کے، نہ صحابہ کرام۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں پہنچتا، اللہ پاک اجر دیتے ہیں، لیکن یہ میری عرض کرنے کی ہے کہ صرف اس کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو ایسی ہے جس طرح کوئی آدمی فوج ان کو دے دے اپنا توپ اور فوجی توپ کے ساتھ مچھر مارنا شروع کر دے۔ بھائی مچھر مر جائے گا توپ سے، لیکن توپ مچھر مارنے کے لیے نہیں ہے، بھائی مچھر مارنے کے لیے نہیں۔ چنانچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی صبح صبح جائے تم میں سے، وادی عقیق کے مدینہ منورہ کے مغرب میں وادی ہے، تو وہاں پر مغرب شمال میں جائے اور 2 اونٹنیاں اس کو مل جائیں، اس کو ہانک کر گھر میں لے آئے، نہ چوری کی ہو، نہ ڈاکے کی ہو، نہ گناہ کی، بڑی آسانی سے اس کو مل جائیں، تم پسند کرتے ہو؟ اس وقت میں سب سے قیمتی سامان یہی ہوتا تھا نا، اعلیٰ ترین اونٹنیاں۔ تو آپ فرماتے ہیں تم صبح صبح جاؤ نا مسجد میں، اللہ کے گھر میں، 2 آیات سیکھ لو، 2 آیات تمہارے لیے ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ مفید ہے۔ جس طرح آپ نے سیدنا علی کو فرمایا تھا نا اپنا، اگر اللہ پاک تیری بنا پر ایک انسان کو ہدایت دے دے تو علی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر۔ یہ مشکل نہیں ہے سیکھنا بھائی، صرف یہ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ۔ ایسے ہی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سن لیتے تھے بس اوقات۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا جناب ابی بن کعب کو آپ فرمانے لگے ابی قرآن پاک سناؤ، اس نے کہا اللہ کے رسول میں، تو فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے کہا ہے کہ ابی سے قرآن پاک سنو۔ ابی کے بارے میں آپ فرماتے تھے اقرأکم لکتاب اللہ، سب سے اعلیٰ اور عمدہ پڑھنے والا میرے صحابہ میں کون ہے؟ ابی بن کعب، یہ انصاری صحابی تھے۔ کہا حل سمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، وہ پڑھتے رہے، جب اس وید پر پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہمارے محبوب پیغمبر اس وقت کو یاد کرو ذرا، حشر میں ہم سب لوگوں کو وہاں اس وقت پیش کر دیں گے گواہ ان کے کہ کیا کیا کی دنیا میں، اور ہم آپ کو بھی بطور گواہ ان پر پیش کر دیں گے۔ جناب ابی کہتے ہیں آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا کہ بس میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، صرف اس میں یہ تذکرہ تھا حشر کا، اور آپ تو وہ ہیں کہ جن کی شفاعت سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جنت مل جائے گی، لیکن ایک ذمہ داری ہے نا، ایک احساس ہے نا، ایک تذکرہ ہے نا، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور کبھی بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پاک ہم پہاڑ پر اس کو یعنی عقل دے کر اس پر نازل کر دیتے، تم دیکھتے اس کے خوف، اس کی عظمت کی بنا پر دب جاتا، زمین کے برابر ہو جاتا، متصدعا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہو۔ تو گویا کہ اتنی عظیم کتاب ایک نرم دل پر اتاری گئی آپ کے اور ہم کو دی گئی، لیکن اتنی عظیم کتاب کا ہم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ ہادی کائنات سید الولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں،
سنتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں، صحابہ کرام پڑھتے ہیں تو ہچکیاں لے لیتے ہیں۔ جناب ابوبکر مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے تو کفار نے ابوبکر کو کہا تم قرآن پاک اونچی نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی وجہ اپنے گھر میں پڑھتا ہوں، کہا تم اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے کہ تمہاری باہر آواز آئے، ہمارے بچے اور عورتیں آزمائش میں پڑھ جاتی ہیں، وہ سنتے ہیں اور سننے کی بنا پر کل کو وہ ایمان لے آئیں گے، لہذا تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھو۔ اس کی تاثیر میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہاڑ پر اتر جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو عقل دے دیں، شعور دے دیں تو پہاڑ اتنا سخت ہونے کے بعد دب جائے۔ چنانچہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، غور و فکر نہیں ہے یا پھر دل پہ تالا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے دل پہ تالا تو نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس پر ایمان ہے، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر ایمان ہے، اور ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اسلام سے نوازا اور ایمان سے نوازا، اور اس پر ہمیں فخر ہے، شکر ہے۔ لیکن بات یہ ہے پھر اس پر تالے لگ گئے ہیں، ہے نا، پھر اس پر زنگ، تالے تو نہیں لگے، زنگ چڑھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ، اس کا زنگ جب چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کثرت ذکر الموت، موت کو یاد کیا کرو، کبھی کبھی قبرستان میں جایا کرو، فوتگی ہوگی ہے تب بھی، اس کے علاوہ بھی چکر لگا لیا کرو، اور دوسرا قرآن پاک کو پڑھا کرو، یعنی مفہوم کے ساتھ، تو یہ زنگ اتر جائے گا، زنگ اتر جائے گا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک چاہتا کیا ہے ہم سے؟ قرآن پاک چاہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ اللہ کا چلنا چاہیے پوری زندگی میں، گھر میں بھی، دکان پر بھی، سیاست میں بھی، معاشرت میں بھی، کھانے پینے بھی۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، اس عورت نے ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال کیا تھا نا، ہمارے معاشرے میں اسلام بھی ہے اور سب برائیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ برائیاں ہوتے ہوئے پھر یہ نہ آپ کہیں کہ اسلام ہے، اسلام پھر نہیں ہے وہاں پر اگر کہیں پر چوری بھی ہے، ڈکیٹی بھی ہے، بدکاری بھی ہے، اور اغوا برائے توان بھی ہے، نشہ بھی بکتا ہے اور سمگلنگ بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو اسلام نہیں کہتے ہیں، لہذا قرآن پاک کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا، فیصلہ اللہ کا، ان الحکم۔ نمبر 2، قرآن پاک کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ہاں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے آپ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ہونے کی قسم، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے جس وقت تک اپنے اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں۔ کیا ہم میں اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، فرقہ پرستی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پر فاسق ظالم کے فتوے لگاتے ہیں، لمبی لمبی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو لعنتی کہتے ہیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تو قرآن پاک کہتا ہے اللہ آپ کے رب ہونے کی قسم آپ کو جج نہیں مانتے تو اس وقت یہ صاحب ایمان نہیں۔ آئیے اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم ان کو جج بنا لیں، ان کو فیصل بنا لیں۔ جن کو یہ کہیں ملعون اس کو صرف ملعون کہو، جس کو یہ مرحوم کہیں اس کو مرحوم کہہ دو، جس کو یہ کافر کہتی اس کو کافر کہہ دو، دیگر کو کافر مت کہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو فرقے بن جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، مسلک بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے محبوب ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی امتوں کے 72 فرقے بنے تھے، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا اختلاف رکھو، ائمہ کا اکرام کرو، عزت کرو، عظیم لوگ تھے، سر آنکھوں پر ان کی تکریم، لیکن ایک دوسرے کو مسلمان تو جانو، کہیں پھر وہ وقت نہ آ جائے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے دیکھا ایک وقت میں ہر نماز 4 مرتبہ ادا ہوتی تھی، 4 اذانیں، 4 اقامتیں، 4 امام، کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمان۔
ایسے ہی قرآن پاک چاہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگو اگر تم نے اپنا معیار تولنا ہے ایمان کا تو آپ کے ساتھی صحابہ کرام کے ایمان سے تولو، وہ تمہارے لیے معیار ہیں. اس قرآن پاک کو اما جی فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، یہ قرآن پاک جو مکتوب ہے یہ عملی طور پر محمد رسول اللہ کے جسم پر تھا، اور آپ کی سیرت کس پر تھی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قرآن پاک کہتا ہے اگر تم اس طرح ایمان لاتے ہو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لاتے ہیں تو تمہاری قبول ہے، اگر نہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر سمجھ لو کہ تم ضدوں میں ہو، تمہارا مسئلہ ضدوں میں ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، ان پہ کیچڑ اچھالنا، ان کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا کرنا. بھئی اگر ان کے بارے میں نفرت ہو جائے گی، اس قرآن پاک کو نقل کس نے کیا؟ دین محمد کو کس نے آگے پہنچایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں دعا کیا کرو ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے بارے میں غل، غصہ اور کینہ وہ نہ ہو. آپ کئی علماء کی تقریر سنتے ہیں، اس کی بنا پر صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، ان کے بارے میں بغض پیدا ہوتا ہے، ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں دعا کرو ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے بغض نہ پیدا ہو. ہر وہ تقریر، ہر وہ بیان، ہر وہ خطاب جس سے اہل ایمان کے بارے میں بغض اور کینہ پیدا ہو جائے، اور جو اہل ایمان کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، ان کے بارے میں پیدا ہو جائے، جن کے بارے میں قرآن پاک کبھی کہتا ہے مہاجرین، کبھی کہتا ہے انصار، کبھی کہتا ہے بدری، کبھی کہتا ہے جنگ خندق والے، کبھی کہتا ہے بیت رضوان والے، کبھی کہتا ہے انصار، کبھی کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان، کبھی کہتا ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان، کبھی قرآن پاک کہتا ہے تم آپ کی بیویاں، کبھی کہتا ہے آپ کی بیٹیاں، کبھی کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دیگر کو ترجیح دیتے ہیں. کون کون سا وصف ہے جس سے صحابہ کرام کی تکریم، عزت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان نہیں کرتی؟ جس وقت وہ گروہ اس کی تکریم دلوں میں نہیں ہوگی، اسلام کے بارے میں دلوں میں کدورت اور اسلام پر صحیح طور پر عمل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس انسان سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کو قرآن پاک کی آیات سے نصیحت کی جائے اور پھر اس کے مطابق نہ چلے. امام مالک کی بات بیان کر کے میں اپنی چیز کو ختم کرتا ہوں. امام مالک فرمایا کرتے تھے لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کا آخر اس کی صحت اور درستگی کا ایک ہی رستہ ہے کہ جس طریقے پر اس امت کی ابتدا کی اصلاح ہوئی تھی وہی طریقہ ہے. اور ابتدا کس طرح ہوئی تھی؟ اس کتاب کی بدولت سے، محمد رسول اللہ کی سیرت کی بدولت سے اس سے اصلاح ہوئی تھی معاشرے میں، اور اب اس کا ایک ہی رستہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کتاب کے ساتھ کما حق کو ایمان رکھ کر، یقین رکھ کر اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو دوسروں کو پہنچانے کی، اس کو اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی، کاروباری زندگی، ہر طرح کے احکام اس سے لے کر رہنمائی لے کر اس کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.